تمام دوستوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید انجمن ترکیب پسند مصنفین کے آج کے سیشن میں. پہلے تو آپ سب دوست اپنے موبائلز کو سائلنٹ کر لیجیے تاکہ دوران سیشن کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. آج کا سیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو موضوع ہے وہ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو انتہائی اہم ہے اور جو کہ تشدد کی نفسیات ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم نے اظہار خیال کے لیے اس موضوع پر دعوت دی ہے وہ جو ہے ایک خاص زاویے سے اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جناب اختر علی سید صاحب اور سائیکو تھراپسٹ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ان کی ایک کتاب استعمار کی نفسیات کے نام سے منظر یہاں پر آ چکی ہے اور یہاں موجود ہے. جو دوست خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں. اور اس جو میں نے کتاب کا کچھ مطالعہ کیا تو میرے بھی معلومات پہلے تو ہم نے اس حوالے سے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں دیکھا جائے تو یہ اپنی طرز کا ایک منفرد کام بھی ہے کہ جو نفسیات کا علم نفسیات ہے اس کا اطلاق کر کے ہماری جو سماجی رجحان ہے جو روش ہے اس کے پیچھے جو کار فرما نفسیاتی محرکات ہیں یا عوامل ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور پھر ایسا ہے کیوں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا. یہ پورا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور ان کی جو تحریر ہے اتنی عام فہم ہے کہ ساتھ ساتھ بندہ پڑھتا جاتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اور یہ جو نفسیات کی اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں. اور پڑھنے کے دوران ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے سامنے ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے لیکن اس نقطۂ نظر سے میں نے پہلے اس کو نہیں دیکھا اور یہ واقعی قرین قیاس لگتا ہے یا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو آج جو سیشن ہے وہ تشدد کی نفسیات پر ہے اور آج جو اس سیشن کی صدارت ہے جناب وینکٹ ایّر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کامن ویلتھ جرنل کے ایڈیٹر ہیں. سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور وداؤٹ مچ اڈو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اب موضوع گفتگو پر اظہار خیال کریں. تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا جن مصنفین کا کہ انہوں نے آج اس موضوع کہ انتہا پسندی کی نفسیات کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا. یہ ایک اعزاز ہے, آنر ہے میرے لیے. میں نے 2002 میں ملک چھوڑا تھا, فروری 2002 میں. تو یہ کوئی ایسے 4-5 مہینے 9/11 کے 4-5 مہینے بعد میں نے ملک چھوڑا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جس طرح سے مسلم انتہا پسندی پہ ویسٹ میں کام شروع ہوا تھا اور جس طرح سے عراق وار کی تمہید باندھی گئی تھی تو وہ سب میں نے ویسٹ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کسی ٹی بریک میں یا لنچ آور میں اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پر کوئی تازہ ہونے والا سوئسائڈ اٹیک ڈسکس ہو رہا ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں جو انٹلیکچولی ڈسیبل ہیں. تو کولیگز تو ایک طرف رہے, انٹلیکچولی ڈسیبلڈ لوگ جو ذرا سا خبریں سنتے تھے, یا وہاں پہ ایک آئرلینڈ میں ایک ریچول ہے 9 o'clock نیوز واچ کرتے ہیں. اس میں وہ خبریں دیکھ کے تو وہ اگلے دن جب میں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ ویئر آر یو فرام. اب وہ اسکن سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آئرش نہیں ہے. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں. آر یو مسلم؟ یس آئی ایم اے مسلم. تو کین یو ٹیل می وائی مسلمس آر بلوئنگ دیم سیلفز اپ. یہ پہلا سوال آفٹر گیٹنگ ٹو نو کہ یو آر اے مسلم. تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ وائی یور کنٹری مین آر بلوئنگ دیم سیلفز اپ. پاکستان میں یہ کام شروع ہو چکا تھا میرے یہاں سے ملک چھوڑنے سے پہلے, لیکن جو شدت اس میں 9/11 کے بعد آئی وہ ہم نے دیکھی. تو اس وقت میں نے
یہ سوچا کہ ایک سوشل سائنسز کے ایک طالب علم کے طور پر مجھے ان کی جو یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں ان کی جو سب سے زیادہ سیویئر فارم ہے جو کہ سوسائڈ اٹیکس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. If I can draw some ideas or some outcomes or some conclusions on suicide terrorism, then it would be much easier for me to find out some relevance to the lesser forms of terrorism. اب وہ میں نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو کرنٹ ویو ہے ہمارے کرنٹ ٹائمز میں وہ ویو 1983 سے شروع ہوئی تھی جو حزب اللہ نے شروع ہوئی تھی اور وہ میں ڈیٹا اکٹھا کرتا چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ جو کرنٹ ویو ہے اس پر کوئی سالڈ ایجنسی ایسی نہیں تھی جو ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہو سوائے کچھ یہاں 7 ممالک کی ایک ایجنسی تھی اور ایک امریکن پروفیسر تھے وہ کر رہے تھے. تو میں نے وہ یہ کیا کہ جو نیوز آئٹمز ہیں ان کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. پھر عراق وار کے بعد جو تیزی اس میں آئی وہ دیٹ واز انپریسیڈنٹڈ. عراق میں 2007 میں ایک سال میں 375 سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ایک سال میں. ہماری کیلنڈر ایئر اور عثمان صاحب قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ان ریجنس میں کام کیا ہے تو انہوں نے وہ سارے واقعات کے بارے میں انفارمیشن وہ میں اکٹھا کر رہا تھا. اچھا اس میں پاکستان کا ڈیٹا بھی تھا تو جو فلیش پوائنٹس تھے اس وقت سوسائڈ اٹیکس کے جہاں پہ جو جن ریجنس میں سب سے زیادہ ہو رہے تھے ان میں افغانستان تھا, عراق تھا, فلسطین تھا اور سری لنکا تھا اور پاکستان. یہ 5 ملک تھے جن میں بہت زیادہ فریکوینٹلی ہو رہے تھے. پاکستان کے علاوہ جو 4 ممالک تھے وہ یا تو وہاں پہ کوئی فورن آکوپیشن تھی یا وہاں پہ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی تھی. پاکستان وہ واحد ریجن تھا کہ جہاں نہ اس طرح کی کوئی فورن آکوپیشن تھی اور نہ وہاں پہ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی تھی. تو پھر 2010 میں نے وہ ڈیٹا لکھا اور اس کا ٹائٹل تھا کہ پاکستان سیٹنگ نیو ٹرینڈز ان سوسائڈ اٹیکس, کہ جس طرح سے یہاں پہ ہوا جو اسباب جو ریزن جن کے تحت دنیا بھر میں ہو رہا تھا وہ کام وہ ڈفرینٹ تھا دین ان پاکستان. اچھا میں نے جب اس کو اور دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ٹیررزم ہے وہ بیسکلی ایک اسپیکٹرم ہے اور ایک وائڈ رینج ہے جس کے اینڈ پہ جب معاملہ پہنچتا ہے تو وہاں سوسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں. وہ اسپیکٹرم جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے, وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, تو دیٹ بیکیم سم تھنگ ویری انٹریگنگ ٹو می, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہم اپنے ملک میں دیکھ کے گئے تھے. اب وہ چونکہ وہاں پر اس ٹرینڈ کو آپ نے کہیں مینیج نہیں کیا, اس کو آپ نے گرو کرنے دیا یا کروایا گیا, تو وہ بالآخر وہاں پہ پہنچا. اب آپ میں سے جو لوگ اس پوری گفتگو کی ڈائریکشن پہلے سے ہی طے کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے فرانس فینون کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرانس فینون کی ایک بک ہے ٹوورڈز دا افریقن ریولوشن. یہ اس کی وفات کے بعد غالباً 64 میں شائع ہوئی تھی. اس میں وہ جگہ وہ اس وقت بلائیڈا کے الجیریا کا ایک ہاسپٹل شہر بلائیڈا, اس کے ہاسپٹل میں وہ چیف سیکیٹرسٹ تھا. تو وہاں پہ فساد پھوٹ پڑے اور 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ 40,000 لوگ الجیرینس کو قتل کر دیا گیا. تو اس نے اپنے جو ہاسپٹل کا چیف تھا اس کو خط لکھا, وہ اس کتاب میں شامل ہے. اس میں وہ ایک جگہ خط میں یہ لکھتا ہے کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے یہ نہ تو کسی کوئی حادثہ ہے, نہ یہ پولیٹیکل سسٹم میں آنے والی کسی خرابی کا آؤٹ کم ہے. یہ بنیادی طور پر محکوم لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک
کی ایک منظم کوشش کرنا. یہ لائن ہے جس پر میں یعنی اگر آپ میری گفتگو کی ڈائریکشن قبل از وقت دیکھنا چاہیں تو یہ لائن ہے کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے ملک میں، یہ نہ تو کوئی حادثہ ہے، نہ سسٹم کی کوئی خرابی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پرابلم ہے. یہ محکوم لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ایک منظم کوشش کا آپ کا ہے. اچھا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کی. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی ایک ڈس جوائنٹڈ سی گفتگو رکھنے جا رہا ہوں اور کچھ باتیں بلٹ پوائنٹس میں کہتا ہوں اور پھر میں آخر میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو سم اپ کر دوں آپ کو. اچھا، پاکستان میں یہ جو سارا بلڈ شیڈ تھا یہ بالعموم مذہبی لوگوں کے ہاتھوں انجام پا رہا تھا، مذہب کے نام پہ ہو رہا تھا. اس لیے ذرا سا ہم مذہب کو درمیان میں لے آتے ہیں، ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ یہی کام غیر مذہبی قوتیں، غیر مذہبی طاقتیں، غیر مذہبی گروہ کر رہے ہوتے ہیں. مذہبی ذہن کا ایک پرابلم ہے، یا ہر وہ ذہن کہ جو ڈاگما پہ یقین رکھتا ہے اس کا ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے سیلف رائٹیسنس کا. میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے غلط ہے، خود راستی کے نام سے. اچھا، کہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو نظریہ، جو عقیدہ آپ کا ہے وہ صحیح ہے، کہ وہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے. اس سے اگلا جب اس میں اس مائنڈ سیٹ میں شدت آتی ہے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ترین نظریہ ہے، یہ صحیح ترین عقیدہ ہے. اس سے اگلے لیول پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ترین، صحیح ترین، درست ترین عقیدہ ہے اور جو مجھ سے مختلف ہیں وہ غلط ہیں. اب آپ یہاں پہنچتے ہیں، پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ چونکہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسروں کا غلط ہے، تو مجھے دوسروں کے نظریے کی یا عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ میرا انسانی اخلاقی فرض ہے. اگر یہ میں کر دوں گا، دوسروں کے عقیدے کو درست کر دوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بہتری آئے گی، لوگ بہتر طور پہ سوچیں گے اور بہتر طریقے سے عمل کریں گے. پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اصل میں جو معاشرے میں خرابیاں ہیں وہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ درست نظریے اور عقیدے کے ساتھ کام نہیں کرتے، لہٰذا اب ان کو درست کرنا بہت ضروری ہو گیا. آپ یہاں سے اب آپ سوچ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاشرہ خرابیوں سے چونکہ نہیں بچ پا رہا، اس لیے درست نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ غلط نظریات پر یقین رکھنے والے لوگوں کا الگ خم. تو آپ سوچئے کہ خود راستی سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ قتال، تبلیغ سے ہوتا ہوا قتال تک کیسے پہنچتا ہے. کوئی بھی آدمی جو کسی بھی ڈاگما پہ یقین رکھتا ہے وہ یہ سوچنے پہ اور ماننے پہ تیار نہیں ہو پاتا کہ دوسروں کے پاس اپنے نظریات اور عقائد کے لیے ویسے ہی مستحکم مضبوط دلائل ہیں جیسے کہ میرے پاس. اب یہ معاملہ یہاں پہ پہنچتا ہے. اب جب یہاں معاملہ پہنچتا ہے تو اب میرا ایک سچ ہے جس پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور اس سچ کے ساتھ میں معاشرے میں پریویل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چاہتا ہوں کہ وہ سچ بھی پریویل کرے. یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ ٹرینڈ، خود راستی کا ٹرینڈ گروپس میں اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے کہ جو بڑے گروپس ہیں ان میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں،
अहल हदीस हैं और शिया हैं। ये 5 बड़े फ़िरक़े हम समझते थे। ठीक है, आज अगर आप जायज़ा लें तो इन 4 बड़े गिरोहों में सैकड़ों छोटे छोटे गिरोह नमूदार हो चुके हैं। और वो फतवे कि जो पहले ये गिरोह एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिया करते थे, अब वो फतवे ये छोटे गिरोह आपस में दे रहे हैं और हर कोई अपने आप को दुरुस्त समझ रहा है। और ना सिर्फ ये कि वो दुरुस्त समझ रहा है, वो ये सोचने पर तैयार नहीं है कि जो मुझसे मुख्तलिफ है वो ठीक हो सकता है या उसको ज़िंदा रहने का, माशरे में बाकी रहने का, सांस लेने का कोई इख्तियार, कोई हक है। हम यहाँ ये एक बुलेट पॉइंट हो गया। अब जब मैं ये देखता हूँ कि छोटे बड़े गिरोह जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, डिवीज़न जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तकसीम दर तकसीम का अमल इतनी तेज़ी के साथ और खामोशी के साथ होता चला जा रहा है, तो मेरे जहन में फिर एक ख्याल आता है। और वो ख्याल आता है कि जब मैं उस लिटरेचर को पढ़ता हूँ कि जो कलोनियलिज्म पे लिखा गया है। कलोनियलिज्म दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहा है और मैंने एक जगह ये लिखा है कि कोई भी दुनिया का ऐसा रीजन नहीं है कि जो या तो कॉलोनाइज ना हुआ हो या कॉलोनाइजर के तौर पर ना रहा हो। एवरी रीजन इन द हिस्ट्री was either a colonized region or a region which colonized other regions. So this is the way we are. अब हम इस पे फिर बात करेंगे। मैं इस किताब में मैंने लिखा है, मैं भी थोड़ी सी और इस पे हो सकता है कुछ बात और भी कहूँ कि अब हम जिस स्टेज पे हैं इस पे ये कॉलोनाइजेशन अब डिफरेंट तरीके से होती है। तो जो दुनिया में वो कॉलोनाइजेशन मुख्तलिफ रीजन्स में रही है, हर जगह के मैकेनिक्स अलग रहे हैं, इम्पैक्ट्स अलग रहे हैं, मगर कॉलोनाइजेशन के 4 पर्पसेस हर जगह एक रहे हैं। जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन हुई है ये 4 काम डेफिनेटली हुए हैं विद कल्चरल डिफरेंसेस। ये 4 काम डेफिनेटली हुए हैं। कहीं पहला काम ज़्यादा हुआ है, कहीं दूसरा ज़्यादा हुआ है, कहीं तीसरा ज़्यादा हुआ है, कहीं चौथा कम हुआ है। लेकिन उस तफावत को अगर आप ज़रा साइड पर रखते हैं तो हर रीजन में 4 काम तो बिल इल्तिज़ाम हुए हैं। नंबर 1, कॉलोनाइज रीजन्स में जो कॉलोनाइज़र था उसने कॉलोनाइज रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल किया है, ड्राइव किया है। एक काम। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे कॉलोनाइज रीजन्स के, उनको कॉलोनाइजर ने पूरी तरह कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ तो वो काम नहीं हुआ, लेकिन इंडियंस ने साइंटिफिकली एस्टिमेट कर दिया है कि जो ब्रिटिश राज था उसने इंडिया से कितनी दौलत चुराई। वो फिगर्स देते हैं साइंटिफिकली, वो कोई किसी प्रोपेगेंडा का या ऐसी डिबेट का हिस्सा नहीं है, वो साइंटिफिकली। हमारे यहाँ का काम नहीं हुआ है। एक काम तो वो ये करता है कि वहाँ के फाइनेंसेस कंट्रोल करता है। दूसरा काम वो ये करता है कि कॉलोनाइज रीजन के लिए वो ये तय करता है कि इनके दोस्त कौन होंगे, इनके दुश्मन कौन होंगे, ये किससे लड़ेंगे और किससे दोस्ती करेंगे, यानी आपकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करती है। तीसरा काम वो है कि जिसको हम एक बहुत ही सादा से लफ्ज़ों में जानते हैं कि वो कॉलोनाइज रीजन्स को फ्रेगमेंटेट करता है, उनको डिवाइड करता है, जिसको हम डिवाइड एंड रूल के बड़े सादा से लाइन में याद करते हैं। अच्छा, ये बज़ाहिर बहुत सादा सी लाइन है, डिवाइड एंड रूल। इसके मैकेनिक्स कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और इनकी जो इंट्रिकेसीज हैं, इनमें जो पेचीदगियाँ हैं वो मैंने हाईलाइट की है। अब जब मैं ये जो अपने यहाँ होने वाली डिविजन्स को याद करता हूँ और उस पर ज़रा सा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में वो डिवाइड एंड रूल की एक लाइन आती है और वो फ्लैश करती है। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या ये वही काम तो नहीं हो रहा। तो यहाँ मुझे जो कॉलोनियल पैराडाइम है वो मुझे रेलेवेंट लगना शुरू होता है। चौथा काम जो कॉलोनाइज्ड रीजन्स के साथ होता है या कॉलोनाइज्ड लोगों के साथ होता है वो उनकी डीह्यूमनाइजेशन है।
कॉलोनाइजर ये यकीन दिलाता है कॉलोनाइज लोगों को कि यू आर अ लेसर ह्यूमन, आपकी जान माल की वर्थ हमारे लोगों जितनी नहीं है, आपका जो पोटेंशियल है वो हमारे जितना नहीं है, यू आर नॉट एज नॉलेजेबल एज वी आर, यहाँ तक लिखा कि यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज वी आर। जो White man's burden. वाइट मैन, जी जी, हम आपको सिविलाइज करेंगे। हम आपको से ये जो कॉलोनाइजेशन थी इंडिया की, मुझे याद दिला दिया भाई साहब ने, उसको कॉलोनाइजिंग, उसको सिविलाइजिंग मिशन कहा गया कि एक मिशन है टू सिविलाइज दीज बारबैरिक्स। ये चार काम हर कॉलोनाइजर करता है, जिनमें से एक काम जो है वो डिवाइड एंड रूल का है। अच्छा, अब आप इस सवाल बड़ा ज़रूरी हो गया कि जो कॉलोनाइज़र था वो 1947 में चला गया, तो अब ये डिबेट, ये डिस्कशन और या इस पैराडाइम को याद करना वो कितना रेलिवेंट है। वी आर नॉट कॉलोनाइज्ड नेशन एनी मोर, so why you are talking about colonialism? आप सबको याद होगा कि जैसे ही कॉलोनियल ईरा ख़त्म हुआ 19 यहाँ से शुरू हुआ था 47 में, और फिर ग्रेजुअली डीकॉलोनाइजेशन होती चली गई। तो हमारे यहाँ डिस्कशन छिड़ गई कि ये पोस्ट कॉलोनियल सीन क्या है। फिर क्वामी क्रूमा साहब की किताब आई थी न्यू कॉलोनियलिज्म, ये घाना के पहले सदर थे, और इन्होंने ये कहा कि वो कॉलोनियल रूल जो मौजूद था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब न्यू कॉलोनियल मास्टर्स जो हैं वो आ गए, और उन्होंने इशारा किया IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, और डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। ये उनकी किताब थी, ये 60s में, अर्ली 60s में छाया। अच्छा, अब मैंने इस किताब में जो टर्म यूज़ की है वो हाइपर कॉलोनियलिज्म है। मैं इसरार से ये बात कह रहा हूँ कि गो कि कॉलोनियलिज्म आज भी जारी व सारी है, इसरार से ये कह रहा हूँ। अच्छा, वो आपको पहले 1947 से पहले आपको एक गोरा कहीं नज़र आता था और आप कहते थे कि ये कॉलोनाइजर जा रहा है। अब वो कॉलोनाइजेशन नहीं है, अब जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत हद तक नाकाबिल शनाख्त हो चुकी है, और उसकी वजह क्या है कि वही चारों काम जो कॉलोनाइज़र 1947 से पहले कर रहा था वो काबिल शनाख्त थे, वही काम अब मुतादिद कॉलोनाइज़र कर रहे हैं और वो नाकाबिल शनाख्त है। अच्छा, उन कॉलोनाइजर्स में नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, मिलिशियाज भी हैं, उनमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, और उन्हीं में आपके मुल्की अफवाज भी हैं। अब अगर आप उन चार कामों को दोबारा जहन में रखिए कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, और जो अपने से मुख्तलिफ लोग हैं उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, तो वो चार काम आपको कॉलोनाइजर्स की ये जो लेयर्स मैंने गिनवाई है आपके सामने, वो आपको हर जगह नजर आ जाएगी। मिसाल मैं देता हूँ, ये तो आसान है कि आप किसी हुकूमत पे उंगली उठाएं कि ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बारे में लोगों को ज़रा अभी भी थोड़ा शक होता है कि परहैप्स दे डोंट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ द कॉलोनाइजर। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जो मिलिशियाज एक्टिव थे, उन्होंने आपके इकोनॉमिक हब्स पे हमले किए और उन्होंने आपकी बिजनेस एक्टिविटी को डिसरप्ट करने की अपने कहीं हर मुमकिन कोशिश की। उनसे आपका इख्तलाफ इस बात पे शुरू हुआ था कि आपने जिन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हमसे वादे किए थे, आप उनके साथ जाकर क्यों खड़े हो गए? आप
کا انٹرنیشنل دوست اور دشمن وہ کیوں نہیں ہے جو ہمارا دوست اور دشمن ہے. انہوں نے آپ کے ہاں ڈویژنس کو سیکٹیرین لیول پر پروموٹ کیا اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ چونکہ آپ ہم سے مختلف ہیں اس لیے آپ کو حق حیات بھی نہیں دیا جا سکتا. اب یہ میں آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ملیشیاز کی بات بتا رہا ہوں اور اگر آپ ان کی 4 چیزیں 4 کارکردگی کے یا کارگزاری کے 4 بنیادی اصول پتا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ چاروں ٹریٹس ان میں دکھائی دیتے ہیں جو کسی وقت کالونائزر میں آپ کو دکھائی دیتے تھے. اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی وہ کام کیا. اچھا اب ہماری جو اسٹیٹ آ گئی ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس میں نمبر 1 کالونائزر ناقابل شناخت ہو گیا. 1947 سے پہلے ایک کالونائزر تھا جس کو آپ دیکھ سکتے تھے پہچان سکتے تھے. ناؤ یو آر لیونگ انڈر دا امپیکٹ اور انفلوئنس اور رول آف ملٹیپل کالونائزر ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا ایک تو ہے نا کہ ملٹیپل اسٹیٹس ہیں جن کے آپ کے ملک میں اسٹیکس ہیں, ان کے علاوہ ملٹیپل ملیشیاز ہیں جن کے آپ کے یہاں اسٹیکس ہیں, اس کے علاوہ ملٹیپل لیئرز آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے آپ کے یہاں اسٹیکس ہیں. اب آپ سوچئے کہ آپ ہم سب لوگ کتنی مختلف ایجنسیز, کتنے مختلف گروہ اور کتنے مختلف ملکوں کے انٹرسٹ کو ایک وقت میں کیٹر کریں. جو چیز میں نے آخر میں گنوائی جو کالونائزر کرتا ہے کہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے لیفٹ کے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اب کالونائزیشن کی صرف ایک صورت بچی ہے اور وہ ہے کالونائزیشن آف مائنڈ. مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. کالونائزیشن کی چاروں فارمز, چاروں فنکشنز آج بھی ایکٹیو ہیں انکلوڈنگ کالونائزیشن آف مائنڈ. اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہر کالونائزر جو آپ کے ملک میں ایکٹیو ہے, فنکشن کر رہا ہے, وہ کالونائزیشن آف مائنڈ کا بھی اہتمام کر رہا ہے. وہ کالونائزیشن آف مائنڈ کا بھی اسی طرح اہتمام کر رہا ہے جس طرح سے وہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز کو کنٹرول کرنے کا اہتمام کر رہا ہے. اچھا اب مثال کے طور پر میرے سامنے 4 کالونائزرز ہیں, A, B, C اور D. اب کالونائزر A جو ہے وہ جب فنکشن کرتا ہے تو اس کا ایک آؤٹ کم پیدا ہوتا ہے, اور وہ آؤٹ کم یہ ہے کہ جو کالونائزڈ لوگ ہیں وہ اس کالونائزیشن سے کوپ کرنے کا اپنا ایک میکنزم بناتے ہیں. مثال کے طور پر 9/11 کے بعد ہم نے کہا کہ مغرب ہمارا دشمن ہے. اچھا اور آپ نے مغرب کے خلاف آپ نے پھر رائے قائم کی, آپ نے اس کے خلاف بات کی, جو بھی آپ نے کرنا تھا کیا. فرانس فینون اور مینونی یہ سب ہمیں بتا کے گئے کہ کالونائزر کے خلاف ایک اور کوپنگ میکنزم یہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ آپ اس کو ریئیکٹ کریں, ریٹیلیٹ کریں, آپ کالونائزر جیسا بن جائیں. جو آپ نے ابھی وائٹ مین برڈن کی بات کی, ہمارے یہاں ایک براؤن مین برڈن بھی ہے. فینون نے بہت کھلی مثالیں دی ہیں اس بات کی کہ ایک ٹرین میں وہ سفر کر رہا ہے اور ایک خاتون اس کے سامنے بیٹھی ہے, اور یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک خاتون فینون کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور ڈر کے کہتا ہے, ماما لک ا نیگرو. اچھا لک ماما نیگرو تھے. تو وہ اچھا فینون چونکہ تعلیم یافتہ تھا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا, اچھی کلاس میں سفر کر رہا تھا,
تو وہ فینون کو یہ کہہ کے تسلی دیتی ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ نہیں پہچانا، آپ تو ہم جیسے ہیں، آپ تو ہم جیسے ہیں. تو ایک بلیک کے لیے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے، کیونکہ آپ ہماری طرح سے ڈریسڈ اپ ہوئے ہیں، آپ ہماری طرح سے ہائی کلاس ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے لیے تب ایکسیپٹیبل ہوں گے جب آپ ہم جیسے ہوں گے. تو ہمارے بہت سے دوست جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ کو ان میں یہ ٹریٹ نظر آ جاتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو نہ بولیں. بہت ضروری ہے کہ وہ ان کی جو سوشلائزیشن ہے وہ گوروں کے ساتھ ایسے ہو کہ وہ بچے ایلینیٹ نہ فیل کریں. اچھا، اب یہ کالونائزیشن آف مائنڈ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ملٹیپل کالونائزرز ہیں. ان میں اس کے جب وہ اپنا کام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، تو ان کے نیچے دو گروہ تو واضح طور پہ پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ جو ان کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. دو گروہ ہو گئے، ہر کالونائزر کے نیچے دو گروہ ہو گئے. ابھی میں نمبر کم کر رہا ہوں، میں نے اس کتاب میں 6 گروہ گنوائے ہیں کہ ہر کالونائزیشن کے رسپانس میں 6 مختلف گروہ پیدا ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے، 6. اب جتنے کالونائزرز ہیں ان کے نیچے 6 گروہ ہیں، اور کالونائزرز کی جو تعداد ہے وہ آپ کاؤنٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو 6 گروہ ہیں کالونائزر اے کے نیچے، وہ کالونائزر بی کے نیچے جو 6 گروہ ہیں ان کے ساتھ ایک نزاع کی حالت، ایک تضاد کی حالت، ایک جھگڑے کی صورت. یہ کام میں نے اپنے انگلش کام میں ان کی مثالیں بھی دی ہیں. اب آپ سوچئے کہ سوسائٹی کی ڈویژن وہ کہاں پہنچی، اور یہ سارا کام جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی سائیکولوجیکل انالیسس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمارے ہاں 2 انالیسس یا 3 یا 4 جو عام طور پر ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل انالیسیز ہیں، وہ اکنامک انالیسیز ہیں، اور وہ جرنلسٹک ہیں، اور وہ ریلیجس ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میوچولی ایکسکلوسیو ہو. مطلب آپ کو بیک وقت 5-6 ٹائپ کے انالیسس چاہیے اگر آپ نے واقعی معاملے کو سمجھنا. لیکن ہمارے ہاں سائیکولوجیکل انالیسس جو ہے وہ نہیں ہے. اب میں نے یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اچھا، اب چونکہ گروہ بے تحاشا ہیں، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنا سچ ٹیبل پہ رکھنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ کالونائزر نے بہت کمال سے ایک فنامنا تشکیل دیا ہے جس کو میں نے اس میں نام دیا ہے شور کی ثقافت. کلچر آف نوائز تو آپ نے سنا ہے، کلچر آف سائلنس تو آپ نے سنا ہے، میں نے اس کو کلچر آف نوائز کہا. کلچر آف نوائز کا ایڈوانٹیج کالونائزر کو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات معاشرے میں باقی نہیں رہتی کہ جس پر آپ پورے یقین سے یقین کر سکیں. ہر چیز پر شک پیدا کرنا شور کی ثقافت کا ایک بنیادی مقصد ہے. اچھا، میں کسی چیز پہ یقین رکھتا ہوں، میں اس کو باہر ٹیبل پہ رکھتا ہوں، تو اس پر ایک وقت میں اتنا اٹیک ہوتا ہے، ہر طرف سے اس پہ آپ کو ایک متضاد رائے سننے کو مل جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے بلیویبل نہیں رہتا. لیکن اگر آپ دوسرے سچ پہ یقین رکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی حالت دوسرے سچ کی بھی کہ وہ بھی اب بلیویبل نہیں رہا. ایک واقعہ لاہور میں ہوتا ہے کہ بچی ریپ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. زیغم صاحب بیٹھے ہیں یہاں، کل ہم ان سے پوچھ رہے تھے، میں تو وہاں بیٹھا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو زیغم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا ہونا تو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن نہ ہونا تو ثابت نہیں. اچھا، جنہوں نے اس پہ یقین کیا ہے وہ آج بھی یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اس پہ شک کیا ہے وہ آج بھی شک کرتے ہیں.
اب ہر سچ کا کی حالت یہ ہو گئی, رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہر کوئی اب اپنے سچ کی طرف واپس جانا شروع کر دیتا ہے. میں اپنے سچ کی طرف واپس جا رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈسکشن کا موضوع بناؤں, اس پہ رائے لوں اور اس کو چینج کروں. جب میں اپنے سچ کی طرف واپس جانا شروع کر دے رہا ہوں تو اب وہ سچ میرا ایکسکلوسیو سچ ہے, اور میرا اس پہ یقین ایک ایکسکلوسیو یقین ہے جو دلیل برداشت نہیں کر سکتا, جو حقائق کو فیس نہیں کر سکتا, اور جس پر کوئی مکالمہ پاسبل نہیں. ہیئر دی اسٹینڈ. اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جتنا میں اپنے سچ کو ایکسکلوسیو بناتا جاؤں گا اتنا میرے سچ پر میرے یقین میں شدت آتی چلی جائے گی. طے شدہ طے شدہ جی طے شدہ کہ وہ تو اب طے شدہ. جی یہاں ہم کھڑے ہیں, یہ ہماری صورتحال ہے. ان آرٹیکلس میں نے کالونائزر کے رول کو کچھ ہماری جو سوشل سچویشنز ہیں ان پر بھی اس کو اپلائی کر کے کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ریپ کے واقعات ہیں بڑھتے ہوئے. ہمارے ہاں ریپ کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سب کو فروئڈ یاد آ جاتا ہے, سب کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ سپریسڈ سیکشول امپلسز ہیں جن کا آؤٹ کم ایسے. میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بھی ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کنٹرول کرنے کی جو خواہش اور کوشش ہے وہ موجود ہے. اسی لیے یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ جو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ صرف یہ میں نہیں کہہ رہا, بہت سے اور لوگ کہہ چکے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ ابھی تک کا جو انالیسس ہے پرٹیکولرلی سائیکالوجی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے واقعات, ہمارے جو سوشل مینیفیسٹیشن ہے چیزوں کی, ان کے پیچھے اس کلونیل پیراڈائم کو ابھی تک چونکہ ہم نے نہیں دیکھا, اس لیے وہ اس طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آتے. میرا اصرار یہ ہے کہ اگر ہم اس کلونیل پیراڈائم کو اپنے سوشل انالیسس میں شامل کریں تو چیزیں شاید ہم You know, what struck me was, of course, this was such a learning experience. That's the first thing I need to say. But also, this is a field which is so completely different from mine. I'm actually just a hack lawyer, a barrister. Okay, he was very kind to introduce me as the editor of a journal, which I am, but that is more a hobby than my profession. So, as a lawyer, there was so much I could learn from what Akhtar was talking about. There's a well-known saying that goes something like this. It is better to stay silent and let people assume your ignorance than to open your mouth and confirm it. And I would tend actually to take a lesson from that saying and not really sort of comment on any of the things that Akhtar was talking about. But I will say one thing, which I keep saying in many forums, which is, discussions of this sort are so useful. And what I would urge you to do, all of you, it may be controversial to some of you, is please encourage discussions on many of these points, including views that are diametrically opposed to the views that were expressed today, particularly on issues like colonialism. Now, as you know, it's a very hot issue around the world, not just in this part of the world.
it is actually much worse in my part of the world. I live in Northern Ireland. My friend comes from Ireland, just next door neighbor. But what bothers me a lot is a tendency to prevent or punish discussions or people who speak controversial matters. I basically, if you want me to use a term that you may not like, cancel culture. Yes. It is something which worries me a lot. I spend a lot of my time lecturing around the world on the evils of cancel culture. And I therefore would urge you, I'm assuming that all of you have open minds, which is probably what brought you here in the first place. Yeah. But please also try not to silence voices that may be different to what we heard today, particularly on issues like colonialism. And on that, I'll just make one last controversial point, which is, it is very easy. Oh, incidentally, don't consider me to be a champion of colonialism. I'm not that. Just in case you misunderstand me. But what I want to tell you is, it's very easy to speak about the evils of colonialism, of which there are many. But it's equally important, I think, to ask, in most of the countries, colonialism ended at least 50 years ago. In fact, in many countries, it's 70 years ago. What have the indigenous rulers done to wipe out the evils of colonialism? I still think we have enough agency to do things on our own. We are all intelligent, thinking people. So that aspect is something I would urge you, beseech you, beg you to try to encourage a debate on. I'll stop there. Thank you.